अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत के अंदर रोज़ अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बार फिर अवाम का बाहर निकलना और इमरान खान के हक़ में गवाही देना कि वो आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। निगरान हुकूमतों की जानिब से पूरी कोशिश की गई कि तहरीक इंसाफ को क्रश किया जाए और इमरान खान को जेल में डालने के बाद तहरीक इंसाफ के साथ जिस किस्म का सलूक किया गया ये सब कुछ आपने देखा, मगर पाकिस्तान की आवाम ये सब मानने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब की निगरान हुकूमत ने जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की मरकज़ी और लोकल जो लीडरशिप थी उसको गिरफ़्तार किया और उनको जेलों के अंदर डालकर मुकदमात दर्ज किए, ये आपने देखा। मगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इसके बरक्स नज़र आया, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम इमरान खान के साथ अब तक खड़ी है और पुलिस की गुंडागर्दी के बावजूद तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहाँ पर बाहर निकल कर इमरान खान के साथ यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम जिस तरीके से इमरान खान के साथ खड़ी हैं ये हमने शायद कम ही देखा होगा, क्योंकि इतने क्रैकडाउन और इतनी गिरफ्तारियों, इतने मुकदमात के बावजूद जिस तरीके से अवाम सड़कों के ऊपर निकल रही है ये हमने पहले कभी भी नहीं देखा। खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जिसके अंदर तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर क्रश नहीं किया जा सका, बल्कि उनको वहां पर किसी किस्म का डेंट नहीं डाला जा सका। हाँ, एक डेंट ज़रूर पड़ा है कि परवेज़ खट्टक को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया और उन्होंने अपनी एक नई जमात बना ली। लेकिन अगर हम अवाम में जाकर देखें तो अवाम ये समझती है कि परवेज़ खट्टक का पार्टी से जाना अच्छा शगन है, इससे तहरीक इंसाफ को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। हाल ही में नौशहरा, जो कि परवेज़ खट्टक का आबाई हल्का है, वहाँ पर सर्वे किया गया। वहाँ पर भी अवाम ने यही कहा कि हम परवेज़ खट्टक को नहीं जानते, बल्कि हमने इमरान खान के नाम पर परवेज़ खट्टक को वोट डाला था, तो अब इमरान खान अगर किसी को भी टिकट देंगे तो हम उसी को वोट देंगे। तो बहरहाल खबर आपके लिए ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ एक बार फिर यकजा हो चुकी है। वहाँ पर तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासी मुहिम और सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। इमरान खान ने शेर अफजल मरवत की ड्यूटी लगाई है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसे करेंगे और तमाम जुलूसों की क़यादत करेंगे। अब तक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस किस्म का रिस्पांस अवाम की जानिब से दिया गया वो आप सब ने देखा। पाकिस्तान का मीडिया तो इस चीज़ को नहीं दिखाएगा, लेकिन सोशल मीडिया जिस तरीके से इसकी कवरेज कर रहा है ये खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान कहने को तो एक जमहूरी मुल्क है, लेकिन जिस किस्म का सलूक एक सियासी जमात के साथ पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है, यकीनन कोई भी बाहर का शख्स पाकिस्तान को जमहूरी मुल्क कतई नहीं कहेगा। हम अगर तहरीक इंसाफ की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर ये साबित किया और वहाँ के लोगों ने ये साबित किया कि वो आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। 2013 के अंदर तहरीक इंसाफ को वोट मिला और वहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट बनाई जमात इस्लामी के साथ। 2018 में तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने दूसरा मौका देते हुए तकरीबन 85% सीटें वहाँ की दे दी और तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बना ली और तहरीक इंसाफ को किसी के साथ इत्तेहाद करने की भी ज़रूरत पेश नहीं आई। उसके बाद वहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात हुए। ज़िमनी इंतखाबात के अंदर भी तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्लीन स्वीप करती रही। अब यही कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान और तहरीक इंसाफ का गढ़ बन चुका है। जितने भी सर्विस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुए वहाँ पर लोग इमरान खान को वोट देने की ही बात कर रहे हैं और इस चीज़ को हम देख सकते हैं और इसका अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि अगर वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई तो ये बात यकीनी है, ये बात हतमी है कि वहाँ पर तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। खैर, कल तहरीक इंसाफ की जानिब से दीर बाला के अंदर एक वर्कर कन्वेंशन का इनकाद किया गया। उम्मीद के ऐन मुताबिक पुलिस की जानिब से वहाँ पर दवा बोला गया और तहरीक इंसाफ के कारकुनान को वहाँ गिरफ्तार किया गया। जैसे ही शेर अफजल मरवत ने वहाँ पर एंट्री ली, उनके साथ कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। पुलिस को जलसागाह से हटना पड़ा, उनकी तरफ से फायरिंग भी की गई और उनकी तरफ से शेलिंग भी की गई, लेकिन कारकुनान की इतनी बड़ी तादाद होने की वजह से पुलिस को पीछे हटना पड़ा और तहरीक इंसाफ ने वर्कर कन्वेंशन किया, जो कि वर्कर कन्वेंशन कम जलसा ज़्यादा लग रहा था और वो तकरीबन जलसे में ही तब्दील हो चुका था। अवाम की इतनी बड़ी तादाद देखकर पुलिस पीछे हटी और जिसके बाद वहाँ पर शेर अफजल मरवत ने एक तकरीर की, जिसके बाद उन्होंने इमरान खान का पैगाम लोगों तक पहुँचाया। उन्होंने जलसे के अंदर बड़ी अहम बातें की और उन्होंने पंजाब के अंदर आने का भी इंदिया दिया कि पंजाब के अंदर भी तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन है उसका आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने सबसे अहम ये बात की कि जब उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई तो इमरान खान ने उनसे पूछा कि क्या पख्तून बाहर निकले हैं
تو شیر افضل مروت نے یہی جواب دیا، میں عمران خان کو جا کر یہ بتاؤں گا کہ خیبر پختونخوا کی عوام جو پشتون ہے وہ باہر نکل آئے ہیں اور حقیقی آزادی کے لیے وہ لوگ باہر آ چکے ہیں۔ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ تمام کریک ڈاؤن، تمام پروپیگنڈاز کے باوجود خیبر پختونخوا کی عوام نے عمران خان کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ خیر، چارسدہ کے اندر افضل شیر مروت نے ورکرز کنونشن کیا جو کہ جلسے کے اندر تبدیل ہو گیا۔ کل ہی افضل شیر مروت کی جانب سے دیر بالا کے اندر ورکرز کنونشن کیا گیا، وہ بھی جلسے کے اندر تبدیل ہو گیا۔ آپ تصاویر دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح عوام نے جلسے کے اندر شرکت کی، یہ چیز واضح کر رہی ہے کہ عوام یہ چیز ماننے کو تیار نہیں ہے کہ عمران خان غدار ہیں یا عمران خان کے اوپر جو مقدمات درج کیے گئے ہیں ان کے اندر کوئی حقیقت ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر ہم نے اتنی مقبولیت آج تک کبھی بھی کسی لیڈر کی نہیں دیکھی۔ جو سینئر سیاستدان ہیں وہ بھی اس چیز کو ماننے پر مجبور ہیں کہ شاید ذوالفقار علی بھٹو کی بھی مقبولیت اتنی نہیں تھی جتنی عمران خان کی ہے، اور یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ قائد اعظم کے بعد شاید عمران خان ہی پاکستان کے اندر سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو عوام اپنے طور پر بتا رہے ہیں، عوام سرویز کے اندر یہ چیز بتا رہے ہیں، عوام انتخابات کے اندر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عوام نے جس طریقے سے عمران خان اور لیڈرشپ کے بغیر جلسے کیے، یہ چیز ایک واضح پیغام ہے کہ عوام اس وقت تیار ہے کہ عمران خان کے بغیر بھی وہ انتخابات لڑیں گے اور عمران خان اور تحریک انصاف کو کامیاب کروائیں گے۔ اگر عمران خان جیل سے باہر آ جاتے ہیں وہ تو یقینی بات ہو گئی کہ تحریک انصاف انتخابات جیتے گی ہی جیتے گی، لیکن عوام نے عمران خان کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ آپ اگر جیل میں بھی ہیں تب بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم باہر سارے معاملات کو سنبھال لیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف مسلم لیگ نون، معاف کیجیے گا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کس طریقے سے تحریک انصاف کو سیاسی میدان سے باہر رکھا جاتا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے ہر با استعمال کیا کہ تحریک انصاف کو الیکشن کے میدان سے باہر رکھا جائے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 14 مئی کو انتخابات کروائے جائیں گے، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر انتخابات نہیں کروائے گئے۔ غلطی سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی تھی کہ جو اس کے مجرم ہیں ان کو سزا دی جائے، لیکن ان کی جانب سے بھی سزا نہیں دی گئی۔ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ عمران خان کو نااہل کر دیا جائے۔ پھر الیکشن کمیشن نے عمران خان کو پارٹی کی جو چیئرمین شپ ہے اسے بھی ہٹانے کی کوشش کی، جو کہ مقدمہ سماعت کے لیے لگا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کب اس کی سماعت ہوتی ہے اور کب اس کے اوپر کارروائی کی جاتی ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے تحریک انصاف کو بلے کا نشان الاٹ تو کر دیا گیا، مگر ایک ساتھ شرط عائد کر دی گئی کہ 20 دن کے اندر انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے جائیں۔ ایک طرف وہ تحریک انصاف کو الیکشن کمپین نہیں کرنے دے رہے اور دوسری طرف یہ شرط رکھ دی گئی کہ تحریک انصاف 20 دن کے اندر پارٹی کے اندر الیکشنز کروائے۔ تو یہ جس قسم کا سلوک، ایک بائسڈ قسم کا سلوک الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا جا رہا ہے، یہ ہر چیز بے نقاب کرتا جا رہا ہے، کیونکہ ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ یہ نظام عمران خان کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کے لوگوں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی اجازت دی جاتی ہے یا چند لوگوں کو ہی الیکشن لڑنے دیا جائے گا، کیونکہ ایک چیز واضح ہے، تمام سرویز یہی بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے جیل میں ہونے کے باوجود اس وقت تحریک انصاف سب سے مقبول ترین جماعت ہے۔ کل ہی میں نے لاہور کے ایک حلقے کے اندر سروے کیا جہاں پر حیرت انگیز طور پر مسلم لیگ نون کے صرف 4 ووٹر مجھے ملے اور تقریباً 100 سے زیادہ ووٹرز وہ تھے جو تحریک انصاف کو ووٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور بہت سے لوگوں سے میری آف دا کیمرہ بھی بات ہوئی، انہوں نے یہی کہا کہ ہم کیمرے کے سامنے بات نہیں کر سکتے، لیکن ہم آپ کو یہ ضرور بتا دیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور تحریک انصاف کو ہی ووٹ دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس عوامی سپورٹ کو دبا دیا جاتا ہے، پاکستان کے اندر جمہوریت کا جنازہ نکالا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جمہوریت اب صرف کہنے کو رہ گئی ہے، ورنہ جس قسم کا سلوک پاکستان کے اندر ایک سیاسی جماعت کے ساتھ یہ نگران حکومت کر رہی ہے، اس کے بعد تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جمہوریت ہے، لیکن ایک جو آخری امید بچی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اگر تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے تو کیا جو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں ان کو آسانی سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی اجازت بھی دی جاتی ہے؟ اگر نہیں دی جاتی تو یہ چیز واضح ہو جائے گی اور الیکشنز کے بعد یہ چیز دہرائی جائے گی کہ ہم نے تو
تو تحریک انصاف کو موقع دیا تھا، لوگوں نے ہی تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیا اور عمران خان کی طرف سے کوئی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک حلقے کے اندر 30 سے زیادہ امیدوار عمران خان کا ٹکٹ لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، مگر خوف زدہ ہیں کہ کہیں گرفتار نہ کر لیا جائے، اسی لیے اب تک وہ انتظار کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں۔ کیونکہ ایک بار پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ تحریک انصاف کو اگر الیکشن لڑنے دیا جاتا ہے تو تحریک انصاف الیکشن کلین سویپ کرے گی۔ اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں تو خیبر پختونخوا کے اندر جس طرح کا جلسہ کل منعقد کیا گیا اس کی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ جس طرح کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، جس طرح تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ورکرز کنونشن سے ایک رات پہلے گھروں پر چھاپے مار کر کارکنان کو اٹھایا جا رہا ہے، اس کے باوجود تحریک انصاف اتنے بڑے جلسے کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ اب شیر افضل مروت کے خلاف بھی مقدمہ درج کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ تحریک انصاف کی طرف سے کیمپین کر رہے ہیں اور ہر شہر میں جا کر وہاں پر عمران خان کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اسی لیے اب اس کی سزا یہ ہوئی کہ افضل شیر مروت کے خلاف بھی مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ اب ممکنہ طور پر افضل شیر مروت کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا اور اس کے بعد جو ایک تحریک انصاف کی طرف سے ایکٹیو کارکن ہے اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ عمران خان نے افضل شیر مروت کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہی تحریک انصاف کے اندر تمام معاملات کو مینیج کریں گے، کیونکہ تمام لیڈرشپ کو یا تو گرفتار کر لیا گیا ہے یا وہ چھپی ہوئی ہے۔ تو اسی لیے افضل شیر مروت کو انہوں نے ڈیوٹی لگائی کہ وہ وہاں پر جا کر جلسوں کو مینیج کریں اور وہاں پر جلسے کریں۔ تو اب تک یہی نظر آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام نے عمران خان کی آواز پر لبیک کہہ دیا ہے اور وہ ہر صورت عمران خان کو جتوانے کے لیے تیار ہے، اور اگر کوئی مقامی لیڈر بھی آ کر عمران خان کے حق میں ریلی نکالے گا تو ایک چیز واضح ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں پر بآسانی جمع ہو جائیں گے۔ آج جس طریقے سے پولیس کی جانب سے پی ٹی آئی کے ورکرز کے اوپر فائرنگ کی گئی، اس کی مذمت کی جانی چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے بھی تحریک انصاف کے کارکنان کے اوپر فائرنگ کر کے زمان پارک کے باہر لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اب ایک بار پھر تحریک انصاف کے کارکنان کے اوپر فائرنگ کی گئی، تحریک انصاف کا ایک کارکن زخمی ہوا جس کی ٹانگ کے اوپر گولی لگی اور اس کو جلد سے جلد وہاں ہسپتال پہنچا دیا گیا اور الحمدللہ اب وہ بہتر ہے۔ تو یاد رکھیں، خیبر پختونخوا کی پولیس وہ پولیس تھی جس کی مثال پورے پاکستان کے اندر جی جاتی تھی۔ عمران خان کی 10 سالہ حکومت نے سب سے زیادہ ریفارمز ان کی پولیس کے اندر کیے تھے، اور جس طریقے سے پولیس کو وہاں پر تبدیل کیا گیا اور جس طریقے سے ان کی کارکردگی بہتر ہوئی، جس کی گواہی عوام نے بھی دی، کیونکہ عام طور پر عوام کو پولیس سے شکایات رہتی ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کی پولیس کے اوپر جس طریقے سے عوام نے اعتماد کیا وہ بھی ہمیں یاد ہے۔ لیکن جس طریقے سے اب پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے، عوام کو نفرت ہوتی جا رہی ہے۔ اب یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا پاکستان کو مزید مشکل میں دھکیلنا ہے یا صاف اور شفاف الیکشنز کروا کر ایک مضبوط حکومت کو پاکستان میں حکمرانی کرنے دینی ہے، تاکہ پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں ان کو آسان کیا جا سکے، مشکلات سے پاکستان کو نکالا جا سکے۔ کیونکہ ایک چیز واضح ہے، نواز شریف جو کہ ایک سرٹیفائیڈ مجرم ہے، ان کو پاکستان واپس لا کر کسی قسم کی تبدیلی نہیں لائی جا سکی، کیونکہ عوام کے ووٹ سے ہی اصل تبدیلی آنی ہے، اور عوام کا ووٹ یہ اس چیز کے لیے تیار بیٹھا ہے، اور عوام اس چیز کے لیے تیار بیٹھی ہے کہ ان کو موقع دیا جائے اور وہ اپنے پسندیدہ حکمران کو ووٹ دے کر حکومت دیں۔ اور تمام سروس تو یہی بتا رہے ہیں کہ اگر عوام کو آسانی سے موقع دیا گیا کہ وہ اپنا پسندیدہ لیڈر چوز کریں تو وہ یقیناً عمران خان کو ہی ووٹ دیں گے۔ والسلام۔